بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کے فوج پر پلٹ کر وار کرنے کا نتیجہ۔ چائنا اور روس کی دوستی سے امریکہ خوفزدہ۔ روس نے جنگ کے خاتمے کے لیے حامی بھر لی۔ پی ٹی آئی جیسی پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی، سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا۔ امریکی فوجی یوکرین میں کیا کر رہے ہیں، امریکہ نے بتا دیا۔ ڈینگی کا مرض عالمی سطح پر کورونا کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ امریکہ کے قربانی کے بکرے ممالک۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ پاکستان میں کسی وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی، ذوالفقار علی بھٹو سے کسی آرمی چیف کی نہیں بنی تھی۔ اسی طرح محمد خان جنیجو، محترمہ بے نظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف سے کسی آرمی چیف کی نہیں بنی۔ پھر ہم کیوں صرف عمران خان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنتی؟ ایسی باتیں جان بوجھ کر ہمارے ذہنوں میں ڈرل کی جاتی ہیں۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم کی کبھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی۔ آئین کے مطابق ہمارا نظام پارلیمنٹ، عدلیہ، ایگزیکٹو اور کچھ حد تک میڈیا پر مشتمل ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نظام نے 75 سالوں میں ملک میں کیا کیا؟ جنرل ایوب خان 1951 میں آرمی چیف بنے اور 1968 تک ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے 17 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے اور 4 سال رہے۔ 1971 کے دسمبر میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، تب تک یہ سسٹم ملک کا 23 سال کا عرصہ کھا چکا تھا۔ اس کے بعد 11 سال تک جنرل ضیاء الحق نے حکمرانی کی۔ ضیاء دور میں اسٹیبلشمنٹ نے میاں شریف سے شہباز شریف کا نام مانگا تھا، تاہم انہوں نے نواز شریف کو ضیاء اور گیلانی کی سیاسی سپردگی میں دے دیا۔ اس کے بعد جنرل کیانی نے توسیع لے کر 6 سال گزارے، پھر جنرل باجوہ نے توسیع لے کر 6 سال گزارے۔ یہی وہ نظام تھا جو عمران خان کو بھی لے کر آیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان نے ان پر پلٹ کر وار کر دیا اور ان کے گھر میں گھس کے آگ لگائی۔ میں کور کمانڈر کی دوستوں بات کر رہا ہوں۔ پارلیمان کی بات کی جائے تو اس میں بھی لوٹے بنائے جاتے ہیں۔ یہ عمل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سیاستدانوں کو کام کرنے کے لیے کتنا فری ہینڈ دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کی بات کریں تو چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دباؤ کے تحت سنائی تھی۔ ججوں پر دباؤ ہوتا ہے اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، انہیں اپنی نوکریاں پیاری ہوتی ہیں۔ آگے چل کر چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے داماد کو سفارشی جگ لگوا دیا۔ اس داماد نے بعد میں چیف جسٹس بن کر ایک اور وزیر اعظم کو نگل لیا۔ یہ ہمارے ملک کی پارلیمان، ایگزیکٹو اور عدلیہ کا کردار ہے۔ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کسے حکومت کرنی ہے، اچھی کرے یا بری، وہ عوام جانے یا حکمران جانے۔ ووٹر جانے یا حکمران جانے، چند سرفرے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو نوکریوں پر لگوانا ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں کہ عوام پر کون حکمرانی کرے گا۔ ایسا کیوں ہے دوستو، ذرا سوچئے۔ چائنا کی حکومت نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ اس کے معاملات معمول کے تجارتی اور معاشی تعاون کے تناظر میں انجام پا رہے ہیں۔ چائنا کے روس سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ معمول کے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں۔ ہم نے سلامتی کونسل کی اجازت اور قانونی بنیاد کے بغیر یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 24 فروری 2022 کو اعلان کیا تھا کہ وہ دوست ممالک ہیں۔ چائنا نے یوکرین کی جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کرنے کے باوجود اب تک اقوام متحدہ میں
روس کی مذمت کرنے کے لیے مغرب کی کوششوں کو روکا ہے اور روس کے دلائل اور وجوہات کی حمایت کی ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے چائنا کو یوکرین کی جنگ میں روس کی حمایت کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے کیونکہ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کی جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ روس بحران کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ روس یوکرین کے بحران اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے پرامن راہ حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران امریکہ اور یورپ نے یوکرین کو اربوں ڈالر کے نہ صرف ہتھیار دیے ہیں بلکہ اس کی مالی مدد بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے روس پر پابندیاں عائد کر کے اس جنگ کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے متن کے مطابق نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد کے علاوہ اس میں دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو، ایسے فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے۔ حکومت ایسے کسی شخص یا تنظیم کو لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو تشدد میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو۔ اس لسٹ میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی۔ بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو تشدد میں ملوث ہوں۔ لسٹ 2 میں ایسے لیڈر کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ حکومت ایسے فرد اور تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی۔ بل میں کہا گیا کہ تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت ایسی تنظیم کے اثاثے کی چھان بین کرے گی۔ تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں، ممبران کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا اور بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بل کے متن کے مطابق تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کے پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ایسے شخص کو سوشل میڈیا سے فوری ہٹا دیا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ معاملے کی پولیس یا کوئی اور ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا۔ ایسے شخص سے 3 سے 10 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ دوستو، ان کو چاہیے تھا کہ تنظیم کے لفظ کی بجائے وہاں عمران خان لکھ دیتے۔ امریکی فوجی یوکرین میں تعینات ہونے کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ امریکہ نے یوکرین میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح روس کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ امریکہ نے اس اعتراف پر روس کے رد عمل سے بچنے کے لیے دعویٰ کیا کہ یوکرین میں امریکی فوجی موجود تو ہیں لیکن وہ کسی بھی طرح روس کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں، جھڑپوں میں شرکت نہیں کرتے اور نہ ہی یوکرینی فوجیوں کی کارروائی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کسی بھی امریکی فوجی نے فوجی کارروائی میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی وہ یوکرینی فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یوکرین کو امریکہ کی جانب سے مسلسل ہتھیار مل رہے ہیں اور وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ڈینگی بخار عالمی سطح پر بڑھتا جا رہا ہے اور اس سال اس بخار کے پھیلنے کا ایک ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا تھا کہ ڈینگی کے مرض کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے اور ڈینگی کا ٹیکہ لگوانے کا مشورہ بھی انہیں دیا جاتا ہے جو اس سے پہلے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں۔
ڈینگی ایک وائرس ہے جس میں انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بدن میں شدید درد محسوس کرتا ہے، اس لیے اس بخار کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہر سال 10 کروڑ سے 40 کروڑ تک لوگ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مختلف ممالک کو قربانی کا بکرا بنانے کی حکمت عملی کا بنیادی نتیجہ لاکھوں لوگوں کو جان سے مارنا ہوتا ہے اور لاکھوں لوگوں کا اپنے ملکوں کے اندر اور باہر بے گھر کرنا ہوتا ہے۔ لاکھوں گھروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ہدف والے ممالک کو سینکڑوں بلین ڈالر کا معاشی نقصانات کا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان ممالک کے عوام یک طرفہ اور یک قطبی نظام کو ختم کرنے سے روکنے کی امریکی پالیسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور تلخ نکتہ یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف خود ان بحرانوں کا سبب بنتا ہے بلکہ ان ممالک میں انسانی اور شہری حقوق کے دفاع کا دعوے دار بن کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو متعلقہ ممالک کے خلاف استعمال بھی کرتا ہے۔ امریکہ کی حکمت عملیوں میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ ملکوں کو خاص طور پر اپنے حامی اور مخالف ممالک کو اپنے اہداف کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ عالمی نظام میں واحد سپر پاور بن کر سامنے آیا، لیکن امریکہ کا یک قطبی اور یک طرفہ نظام بہت جلد زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پر 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں جب چائنا، روس، یورپی یونین اور ایران جیسی ابھرتی ہوئی طاقتوں نے اس کا راستہ روک لیا، جنہوں نے امریکہ کی قیادت میں یک قطبی اور یک طرفہ ورلڈ آرڈر کو چیلنج کیا۔ امریکہ نے پابندیوں اور ڈالرز کو استعمال میں لا کر مخالف طاقتوں کے خلاف اتحاد بنایا اور خاص طور پر ان ممالک کو جنگ اور اندرونی بحرانوں میں مبتلا کر دیا جو امریکی حکمت عملیوں کو چیلنج کرنے میں شامل تھے۔ ایران، روس، شام، یمن ان اہم ممالک میں شامل ہیں جو امریکہ کی جابرانہ پالیسیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ایران، شام اور یمن کی جنگ میں پابندیوں، ڈالروں اور تنازعات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ شام نے بھی ایک جنگ دیکھی جس میں دنیا بھر سے تخریب کاروں کو شام میں لانچ کیا گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت سے بشار الاسد کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ 2015 میں ایک جنگ کا مشاہدہ کیا گیا جس کا مرکز سعودی عرب تھا اور اس کا مقصد مغربی ایشیائی خطے میں مزاحمت کو طاقت استعمال کرنے سے روکنا تھا۔ اس سازش کو بھی امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ روس، جو امریکہ کا سب سے اہم عالمی حریف ہے، فروری 2022 سے یوکرین کی جنگ میں شامل ہے۔ اس جنگ کا بنیادی ہدف روس کی عالمی پوزیشن کو کمزور کرنا اور عالمی نظام میں روس کی پوزیشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنا ہے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا شکار یوکرین کے لوگ ہیں جو روس کے حوالے سے امریکی خارجہ پالیسی کا ہتھیار بن چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مختلف ممالک کو قربانی کا بکرا بنا کر مغرب نے عالمی سیاسی بحران پیدا کیا اور یوں وہ معاشی بحران اور عالمی سطح پر عدم و استحکام کا باعث بنے۔ ان ممالک کا ہدف بین الاقوامی سطح پر روس کی پوزیشن کو تباہ کرنا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے یوکرین کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا۔ مختلف ممالک کو قربانی کا بکرا بنانے کی حکمت عملی کا بنیادی نتیجہ دوستو لاکھوں لوگوں کو مارنا، لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک کے اندر اور باہر بے گھر کرنا ہوتا ہے۔ لاکھوں گھروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ہدف والے ممالک کو سینکڑوں بلین ڈالر کا معاشی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اب وہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ طب یونانی کے مطابق سونے اور تانبے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ طریقہ علاج طب یونانی کے طبیب ہزاروں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ طبیب حضرات کے مطابق سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات ہوتے ہیں۔
اس لیے طبیب حضرات سونے کے ورق سے بہت سی ادویات بناتے ہیں اور یہ ادویات بیماریوں سے لڑنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ سونے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو طبیب حضرات کے مطابق اس پانی کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے اور ایسا پانی پینے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سونے کا پانی انسانی نروس سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور یادداشت اور ذہانت پر انتہائی مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ سٹیمنا بہتر بناتا ہے اور انسان کو تھکنے نہیں دیتا، جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سونے کا پانی سانس کی بیماریوں جیسے دمہ میں انتہائی مفید ہے۔ یہ سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف کچھ ہی صدیاں پہلے برصغیر پاک و ہند میں کھانے اور پینے کے لیے صرف تانبے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے اور مانا جاتا تھا کہ ان برتنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پینا یا پینے کے پانی میں تانبے کو بھگو دینے سے صحت کے لیے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے جیسی جان لیوا بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پولیو کا خاتمہ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن میں سکون دیتا ہے، بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، سٹریس اور دماغی ٹینشن کو ختم کرتا ہے، اس سے پیرالائسس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ نروس اور سرکولیٹنگ سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف سائنس صرف ان باتوں کو مانتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ثابت کر سکے، اور سائنس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سونا اور تانبا دونوں ایسی دھاتیں ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں اور ان کو پانی میں بھگونے سے پانی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لہذا ماڈرن سائنس ایسی طب کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ ذراتی فزکس کے سب سے بڑے بین الاقوامی مرکز سرن میں تقریباً 900 سائنسدانوں کی عالمی ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں شاید ایک ایسے نئے بنیادی ذرے کے شواہد ملے ہیں جو ممکنہ طور پر کسی پانچویں قوت کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شواہد انہیں 2011 سے 2018 کے دوران کئی تجربات سے جمع ہونے والے ڈیٹا کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ تازہ شہادتیں اگرچہ اتنی مضبوط ہیں کہ ان کے غلط ہونے کا امکان صرف 0.1% یعنی 1000 میں سے 1 جتنا ہے، لیکن فزکس میں نئی شہادتوں اور ثبوتوں کو دریافت کرنے کے لیے دوستو ان کے غلط ہونے کا امکان 35 لاکھ میں سے صرف 1 ہونا چاہیے۔ دوستو اب تک ہم کائنات میں 4 بنیادی قوتوں سے واقف ہیں جنہیں ہم نے بالترتیب قوت ثقل یعنی گریوٹی، برقی مقناطیسی قوت یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے نام دے رکھے ہیں۔ قوت ثقل یعنی گریوٹی کو چھوڑ کر باقی تینوں کائناتی قوتوں کو آپس میں یکجا کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ ماڈل کے نام سے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک تقریباً 50 سال سے موجود ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔